الحمدللہ اتنا شوق تھا مسائل کا، اور میں اتنا مسائل کے پیچھے، علماء کے پیچھے آنا جانا، مطلب سوا گھنٹے مطلب کا سفر ون سائڈ کر کے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار نظام احمد یہ گھر پہ پہنچتا تھا، اور مطلب اگر میں کہوں 100 بار پہنچاؤں گا تو ہو سکتا ہے کم ہو اتنا دیگر. اسی طرح باہر کے مفتی صاحب آ جاتے ہیں سنیوں سے، مطلب میں تو علماء اہل سنت تو پتہ چلا بھائی مفتی نہیں ہر ایک سے نہیں پوچھنا ہوتا تھا، تو یوں تو لیکن مجھے ان کو نہ سمجھانا پڑے، یہ بھی امکان ہو جاتا تھا جب اللہ نے ایسا کرم کیا، پوچھ کے اتنے مسائل سیکھے، وارث شریف کا مطالعہ فتح رسول ہاتھ میں آئی، وہ ہارڈ اردو اور یہ سب مطلب پوچھ کر کہیں لغت دیکھ کر جس طرح بھی وہ ترکیبیں بنتی رہی. تو مطلب اب جو میں یہ بیان کر رہا ہوں پھر بھی ڈرتا ہوں. آپ نے خالی ایک مدنی مجا کر سن گیا، آپ بولو کہ ہما خان مفتی اسد یہ نہیں ہوئے گا، انہوں دلی دورست یہ محاورہ ہے، یہ دلی بہت دور ہے، تو اس لیے ڈرتے رہے اللہ سے. جب تک 100% یقین نہ ہو کہ یہ مسئلہ میں نے سنا اور رٹا ہوا ہے تو بھی عوام کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ بیان نہ کریں. ان کا جو یقین بھی ہوتا ہے نا یہ بازو کا پپلا ہوتا ہے، اور یہ کچھ کبھی بیچارے بول جاتے ہیں الفاظ کا چناؤ نہیں آتا، اصطلاحوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے بھی معنی یعنی کہ چونکہ چنانچہ کر کچھ نہ کچھ مطلب ہم تو ڈوبے سرم تو موبائل تو پکڑ گئے تو مسائل نہ بیان کرنے میں نہ پڑے، بس سیکھتے رہیں. اللہ اب عالم دین بن جائے، یہ اسلام بن جائے، آپ کے اساتذہ اوکے کریں، اجازت دے کہ آپ مسئلے سیکھے بتاؤ ہوئے الگ سوچ جنرلی بہت مشکل کام ہے. یہاں میں صرف وہی جو لکھ کے لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سنایا، لیکن مسئلے میں اس میں بھی مجھے ٹینشن ہے کہ یہ پڑھ کر بھی سنائے گا، کوئی پوچھے گا کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے، کہ حضرت جو ہے نا وہ اگر شروع ہو جائے گا نا سمجھانا تو پھر دشواری ہو جائے گی. تو دعوت اہل سنت زندہ باد اپنی رہنمائی کے لیے موجود ہے، ادھر ریفر کر دیں، اپنے چھوٹے باپ کے نمبر رکھیں، دے دیں، میں تو بھی سیکھ رہا ہوں ادھر آپ. حضور اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام بھی مل جائے کہ جی جیسے مذہبی جو ریفرنسز دیے جاتے ہیں کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے، تو بعض اوقات اس میں بے ادبی کا بھی عنصر مطلب محسوس ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسے کعبے کے تذکرہ ہوا، طواف کا تذکرہ ہوا، آج کل جیسے قربانی کے معاملات ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات مذاق کے طور پر بھی کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ کہی جاتی ہے. تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام ہمیں اسٹیٹس ٹائپ کا لگا دیں تاکہ یہ اگر اس طرح کا ہے نا تو یہ آئے آپ کے پاس لیکن اس کو آگے نہیں بڑھانا ہے، ایسا کوئی تحریک چل جائے ہماری، تو انشاءاللہ الکریم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے شعار میں یا ہماری کوئی بھی مذہبی معاملے میں اگر کوئی بھی کسی چیز کو اس طرح کا مذاق بناتا ہے تو میں کم سے کم اپنے موبائل سے کہیں بھی آگے نہ بڑھاؤں. یہ واقعی آج کل یہ دیکھیں سیزن آتے ہیں، یہ آج کل قربانی کے دن ہے، یہ بکروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں یا وہ طواف کے پیچھے، حج کے پیچھے، اور یہ اپنی من مانی یہ رمضان شریف آگے روزوں کے پیچھے لگ جائیں گے. اس طرح کی پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے کیا ہے کہ یہ مطلب تنقید کا پہلو نکال کر تنقیدی باتیں لکھتے ہیں یا گھٹیا الفاظ میں لکھتے ہیں. کعبے کا چکر ہے، بچے کو پتا ہوتا ہے کہ کعبے کا طواف بولتے ہیں. اگر یہ چکر لفظ غلط نہیں ہے، طواف کے معنی چکر ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عام اصطلاح ہے جو سب کو سمجھ میں آتی ہے کعبے کا طواف. تو اب یہ کہ چلو پھر بھی کعبے کا چکر لگانے کے ابھی جس پر بات ہوئی کہ بندوں کو چکر جو دیے ہیں کعبے کا چکر لگانے سے وہ معاف نہیں ہوئی، اس پر میں نے کچھ وضاحتیں عرض کی. اس طرح کے دکھتے ہیں. اسی طرح مطلب یہ کہ قربانی کا بکرا بنا دیا اور قربانی اس طرح کے کچھ لینے کے شرعی مسائل کو ان انداز میں بعض اوقات یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں. اچھا اب کرنے والے تو بعض نہیں آتے، یہ کون طبقہ ہوتا ہے کون لوگ ہوتے ہیں خدا بہتر جانے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں اگر اس کو کسی صحیح عالم دین سے جب تک ویریفائی نہ کرنے، تصدیق نہ کروانے، اس وقت تک کسی ایک کو بھی آگے نہ بڑھائے کہ چلو میں خالی اپنے دوست کو بڑھا. دوست کون سا حضرت علامہ ہے، وہ بیچارہ کنفیوز ہوگا، پھر وہ کسی اور دوست کو بڑھا دے گا. اس سے کسی کو بھی نہ بڑھائے. وہ ایک اس کا آپشن ہوتا ہے ڈیلیٹ کا، اس کو ٹچ کریں تو ایک وہ ڈسٹ بین کی تصویر آئے گی، اب آپ اس کو ٹچ کریں گے نا تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، مٹ جائے گا. میں یہ کام کر رہا ہوں. اس طرح کے جو پیغامات ہوتے ہیں آگے نہیں بڑھائیں. اسی طرح کی ویڈیوز بھی بڑی باتوں کا بکواسات سے بھر، تو یہ انجوائے کے لیے بھی مہربانی کر کے آگے نہ بڑھائیں، بلکہ جیسے آپ کو شک پڑے تو سننے بھی. بلکہ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ دعوت اسلامی بلی آرام بلے یار، دعوت اسلامی کے کلپ کام کم ہے، زندگی گزر جائے گی، ہم شاید یہ پورے نہیں سوچ سکیں گے، نہ یہ پڑھ سکیں گے. کتابیں اپلوڈ ہوئی ان میں آپ اپنے آپ کو منافی کر کے اسی میں ہوتے لگاتے رہے اور ہیرے موتی اور جواہر اٹھاتے رہے اور جنت کی طرف قدم بڑھاتے رہے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے چڑھیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے.
میرے سنت آئی سے یہ پوچھنا ہے اگر کوئی ذی الحج مہینے سے پہلے وار یا نک کپنے بھولی بھی ہوا ہے تو وہاں کرو کرے افسوس کرے جانا کہیں اس سوال جو کمنٹ سے نکلی ہے میرے پوتے نے دیکھو اپنی زبان میں سوال کیا چاند ہو گیا وہ ناخن کاٹنا اور ہوتا ہے چاند جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ چاند ذوالحجہ کا چاند آنے سے پہلے ناخن بال مچھیں اگل بغل جو بھی جہاں سے بال کھال جو بھی نکال لیے کھال جو نکالتے ہیں لیکن بغیر کھال الگ مسئلہ ہے تو یہ مطلب کر چاند کے بعد اپنی قربانی ہونے تک پھر یہ بال وغیرہ نہ کاٹے یہ ثواب ہے مستحب ہے اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو گناہ گار بھی نہیں ان دنوں میں جیسے بال کاٹ لیے بلکہ اگر کسی کے ناخن نہیں کاٹے تھے اور چاند نظر آ گیا اور اب یہ بولے یار 10 دن تو میں نہیں کاٹوں گا میں قربانی کرنی ہے اور 40 دن اس کے ان دنوں پورے ہو جاتے تو 40 دن سے زیادہ گزار دینا ناخن بغلیں زائد بال ہے اتارنا ہوتا ہے سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں تو یہ سب 40 دن کے اندر اندر اتار 40 دن سے زیادہ گزار دینا تو گناہ کوئی مستحب ایسا ہوتا نہیں ہے جو گناہ میں مبتلا کرے تو اب یہ کہ اب مستحب رہا بھی نہیں اس کے لیے بلکہ لازم ہے کہ وہ اگر 40 دن ہو گئے تو یہ ناخن کاٹ دے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں میمنی میں جواب تھوڑا دے کہ جو چاند جن کی قربانی کرنی ہے نا اللہ کر رہے مستحب ہے ثواب جو کمائے کہ ذوالحج شریف جے چاند سے گنی نے قربانی پوتے جیڑا جانور پوتے قربانی جن کے کرنی ہے ان لئے مستحب ہے تو یہ جانور تو چلی پھرے ان کے بعد مطلب ہی ناخن نہیں کٹے 2 ڈسٹی یا 11 ڈسٹی جیسے کہ قربانی میں تو یہ بال ناخن وغیرہ پوتے جا کتی سے بھی بدن جا نہ کپے یہ ثواب جو کمائے ہمیں مطلب ہے کہ ان میں ایڑو تھی جو کہ ناخن ان ڈوڈی درمیان 40 ڈی پورا تھی ورن دیں جا ناخن بکرید کے نا بہت ریڈی باقی تو ہی آنے انتظار نہیں کرے قربانی جو بلکہ ان لازم ہے ضروری ہے کہ ناخن کپی نے نہ کپڑا کرتی کہ 40 ڈی سے ڈالے ناخن نے پنجے بغل یا وار بیا بھی جو منع وار ہوتا وہ نہ کپے نہ گنہ کرتی 40 ڈی اندر اندر یہ بدے کپنا ہوتا یہ بدے کے مستویا یہ بکریت لینے یہ فور ایور ہے یہ مستو بالغان لائے جو بالغ ہوتا جن مدد شریعت احکام لاگو یہ میمنی کلپ بنائی ہے یہ فوراً کالو کالو وائرل کر دیا سوال سمیت جواب سمیت انشاءاللہ کہ انشاءاللہ اصل میمن بھی دنیا میں لکھوں وسنتا لاکھوں میمن بستے ہیں اور ایسے سے میمن ملیں گے جو رکتے ہیں افریقہ میں بہت سارے میمن ملیں گے امریکہ میں ملیں گے بعض جگہ علاقے ان لوگوں کے ہند میں یہ آئے ہند سے ہم لوگ ہمارے مدر ٹنگ ہے میمنی تو ہم لوگ یعنی ہند سے ہجرت کر کے ہمارے والدین وغیرہ آئے تھے میں تو کراچی میں پیدا ہوا ہوں میرا مولد کراچی میں اصلاً نسلاً پاکستانی مسلمانوں کا الحمدللہ تو مجھے فخر ہے میرا وطن عزیز اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور سلامت رکھے آمین الحمدللہ اسلام کا قلعہ اور مضبوط ہو جائے آمین تو بہرحال یہ کہ یہ میمن قوم بہت بستی ہے لاکھوں لاکھ تو ان میں یہ کلپ کی ترکیب ہے ہمارے ایک گروپ بنے ہوئے اسی کہ انشاءاللہ ان گروپ پہنچے گا اور لوگوں کی معلومات بڑھے گی انشاءاللہ یہ میں نے شروع میں کہا کہ افسوس کرے یہ الفاظ بھی ڈال دیجیے گا ذرا وقت گزر کا نہیں کیا افسوس کریں گے افسوس کرنا بھی بات کا ثواب کیسا دلاتا ہے کہ عمل کرنا بھی اتنا ثواب نہیں دلاتا ہے امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بال اور ناخن عید تک نہیں کاٹنے تھے اب مونچھوں کی وجہ سے ہونٹ نظر نہ آئے تو کیا کرنا ہوگا؟ علی رضا تاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضور